الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج 13 مارچ 2022 بروز اتوار ہے اور آج کی اس تاریخ کو ہم نے تقریباً کوئی 3 ماہ قبل طے کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں بروقت موجود ہوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا 3 سے 3:50 کا ٹائم تھا، بروقت ان حضرات نے اس کی کوشش کی ہے، رب کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین مانے وقت کی پابندی بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں گھڑی سامنے رکھ کے ایک منٹ سامنے دیکھ کر چلتا ہوں، تو جب ہم آئیں اور جلسے والے کہیں نہیں جی تسی ہون لیٹ ہو، تو پھر بندے دا موڈ تے خراب ہو نا۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سنی کانفرنس ہے اور اس سنی کانفرنس کے حوالے سے میں چند معلوماتی باتیں آپ کے سامنے کروں گا جس سے آپ کا اور ہمارے مذہب کی تقویت کا سامان ہمیں ملے۔ سب سے پہلی بات ہے، ہمیں جو اللہ پاک نے نبی دیے ہیں وہ نبی صرف نبی نہیں ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین ہونے کے 2 بنیادی مطلب: قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان 2 مطالب ختم نبوت کو ہم سامنے رکھیں تو دین کی بات کھلتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ایک مطلب کیا ہے اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا مطلب ہے کمال نبوت اور دوسرا مطلب ہے آخر نبوت کا۔ کمال نبوت کا مطلب کیسے ہے؟ کہتے ہیں ختم کے 2 معنی ہیں۔ ایک ختم بالکل ختم آخر کو کہتے ہیں، ایک ختم درجے ختم کو کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی کہہ دے یہ قاری صاحب اتنے پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ قرات اس پر ختم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی قاری پیدا نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے قرات کی جتنی صفات مطلوب ہیں وہ ان پر ختم ہے۔ ایسے کوئی کہہ دے ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ولایت اتنی رکھتے ہیں کہ ولایت ان پہ ختم ہے، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی نیا ولی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ مراد ہے کہ جتنے اولیاء کی صفات مطلوب ہیں چاہیے وہ تمام صفات اس ولی اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ دوسرا مطلب ہے۔ تو ایک مطلب ختم ہونا، ایک مطلب صفات کا پورا ہونا، یعنی صفات کا کامل ہونا۔ کہا ختم نبوت کے یہ دونوں مطالب ہیں۔ ایک مطلب حضور پاک آخری نبی ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب حضور خود تشریف لائے
تو آخری نبی ہو گئے۔ لیکن جب حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ختم نبوت کا تاج تو حضور پاک کو پہلے ملا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ۔ فرمائے لوگو، رب نے مجھے اس وقت ختم نبوت کے تاج سے تاجور کیا تھا، ابھی حضرت آدم کو وجود ہی نہیں ملا تھا۔ چکوال کے غیرت مند دوستو، اگر اس حدیث کو دیکھیں تو ختم نبوت کا یہ مطلب سمجھ آئے گا کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو آخری نبی پر اگر ایک ہی معنی لیں تو آدم علیہ السلام کے وقت ختم نبوت کے تاج ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت ختم نبوت کا رتبہ ملنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس وقت کی ختم نبوت کا معنی آخری لیں تو مرزائی یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور پاک نے تو فرمایا میں آدم علیہ السلام کے وقت سے خاتم النبیین ہوں، جب حضور پاک ادھر کے وقت سے خاتم النبیین ہیں تو پھر پتہ چلا ان کے بعد سارے انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا۔ اب ختم نبوت میں مرزا کے آنے سے فرق کیسے آئے گا؟ اس سوال کا جواب یہی ہے جو قاسم العلوم نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ختم نبوت کے مطلب سمجھو، جب تک حضور دنیا میں نہیں آئے ختم نبوت کا تاج پہلے ملا، مطلب اور ہے۔ جب حضور خود تشریف لائے اب مطلب اور ہے۔ وہ کہتے ہیں لفظ ایک ہو مطلب دو ہو سکتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں، ایک لفظ ہو استعمال میں فرق میں استعمال کریں گے تو فرق آئے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں یہاں رک کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں کوئی بندہ جان بوجھ کر روزے میں کھائے، جان بوجھ کر پیے، اسے پتہ ہو میرا روزہ ہے، جان بوجھ کے کھانا شروع کرے، جان بوجھ کے پینا شروع کرے، چکوال کے دوستو روزہ بچے گا؟ سارے بتاؤ۔ شاید کوئی کہے بچے گا، میں کہتا ہوں بچے گا، میں دلیل کی دنیا میں کہتا ہوں بچے گا۔ جان بوجھ کے کھائے روزہ بچے گا، جان بوجھ کے پیے روزہ بچے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بندہ جان بوجھ کے قسم کھائے، میں نے روٹی کھانا تھوڑی کہا ہے، میں نے تو کھانا اور پینا کہا ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کے قسم کھائے، اللہ کی قسم ایسا ہے، بتاؤ روزہ بچے گا؟ ابھی تو آپ نے کہا کھانے سے نہیں بچتا۔ ایک بندہ جان بوجھ کے غصہ پی جائے، کوئی گالی دے اور یہ غصہ پی جائے، جان بوجھ کے پیتا رہے، روزہ اس کا جائے گا؟ سارے بولیے۔ اب آپ کی آواز ایسا ہو گئی ہے، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اب اس کا روزہ جائے گا؟ تو پھر آپ نے کیوں کہا کھانے پینے سے روزہ جاتا ہے؟ اب سنیں، اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ کھانا کھانا پانی پینے سے جان بوجھ کے روزہ جاتا ہے، قسم کھانا اور غصہ پینے سے نہیں جاتا۔ ہم نے کہا بچو قادیانی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر تو ختم نبوت میں ختم کے معنی پہ اعتراض کرے گا ہم پوچھیں گے یہ ختم کا لفظ حضور پاک کی آنے سے پہلے استعمال ہوا یا آنے کے بعد استعمال ہوا؟ اگر آنے سے پہلے استعمال ہوا پتہ چلا رتبے حضور پہ ختم ہے، آنے کے بعد استعمال ہوا پتہ چلا زمانے حضور پہ ختم ہے۔ چھوڑے دیکھیں لفظ کیا ہے، کب بولا گیا، کیوں بولا گیا۔ اب توجہ رکھنا، میں نے کہا حدیث پاک میں ہے جو آدمی، حدیث پاک میں ہے جو آدمی اخلاص و للہیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ جنت جائے گا۔ یہاں کلمے سے مراد صرف کلمہ نہیں ہے، پورا دین ماننا ہے، ورنہ کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو منکرین صحابہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ تو منکرین اہل بیت بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شاید کوئی گستاخ بھی پڑھ لے تو آپ کہیں گے کلمے سے جنت جائے گا۔ ہم نے کہا لفظ کلمہ ہے مطلب پوری شریعت ہے، اسی طرح لفظ ختم ہے مطلب اس کے مکمل معنی اور مطالب ہیں، ادھوری بات نہیں، پوری بات۔ اب ذرا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں
توجہ رکھنا، ہر لفظ کے استعمال میں فرق ہے۔ قادیانی نے کہا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، حدیث ہے، حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ختم نبوت کا تاج مجھے ملا۔ وہ کہتے ہیں اگر پیدائش سے پہلے ملا، انبیاء بعد میں آئے، ختم نبوت پہ فرق نہیں ہے، اب میرے آنے پہ کیوں ہے؟ ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے حضور پاک دنیا میں نہیں آئے، ختم کا معنی اور ہے، جب دنیا میں آئے ہیں ختم کا معنی اور ہے۔ ابھی مولانا نے لفظ استعمال کیا کہ ہمارا شعر اسٹیج پر آیا ہے، ایک شعر کا معنی یہ ہے، ایک ہے شعر اور معنی میں۔ وہ کیا ہے؟ ایک بندہ گیا چڑیا گھر میں، وہ پنجرے کے سامنے ٹھہرا، شعر نے حملہ کر دیا۔ اب بتائیں جو ادھر معنی شعر ہے کہ ہمارا شعر اسٹیج پر آیا، اور جو پنجرے میں شعر نے حملہ کیا، یہ شعر ایک معنی میں؟ بولیے، ایک معنی میں؟ جی نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، ایک بندے نے ایک دن مجھے شعر کی تصویر دکھائی، اوپر لکھا تھا علی حیدر شیر خدا۔ میں نے کہا اے عقل کر، کیا کام کر رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہا ہے، جنگل کا شیر نہیں کہا۔ تو فوٹو بناتا پھر شان علی المرتضی، شان حیدر کرام، خلافت راشدہ۔ میں نے کہا تو نے تو جنگل کے شیر کا فوٹو بنایا ہے، علی اسد اللہ الغالب، وہ اللہ کا شعر ہے، جنگل کا شعر نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت لفظ بھی سمجھتے ہیں، مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ یہ جو سنی کانفرنس ہے نا، تو سنی کانفرنس کا معنی ہے یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے صرف لفظ نہیں دیے، لفظ سمجھانے والی آپ کو اور مجھے صحابہ کی جماعت دی ہے۔ اگر صحابہ کی ذات کو ہٹا لیں، اہل بیت پیغمبر کو ہٹا لیں، جماعت مصطفیٰ کو ہٹا لیں، لفظ سمجھ نہیں آ سکتے۔ اگر سمجھانے والے ہوں گے تو سمجھ آئے گا۔ تو ہم نے کہا لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب کئی ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال اور دیتا ہوں۔ یہ میں نے ہاتھ میں یہ کیا پہنی ہے؟ بولیے، کیا پہنی ہے؟ گھڑی کا کیا معنی ہے؟ ٹائم پیس، جس پر ہم ٹائم دیکھتے ہیں۔ اب گھڑی کے 4-5 معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، مثلا ایک معنی اور بنا دے، کوئی شخص ہمیں دکھائے مولانا یہ حدیث دیکھیں، مفتی صاحب نے دیکھی، محدث نے دیکھی، کسی مفسر نے دیکھی، وہ کہے گا یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیا کہے گا؟ گھڑی ہوئی بات ہے۔ اب بتائیں ادھر معنی یہ ہے جس پر 3.25 ہو رہے ہیں، یہی گھڑی ہے؟ اچھا ایک گھڑی کا معنی اور ہے۔ مولانا سے میں نے پوچھا سنائیں کہاں تھے؟ کہا جی میں مدینہ منورہ تھا۔ میں نے کہا واہ، مدینہ منورہ میں حضور پاک کے روزے پہ جاتے ہو؟ کہنے لگے جی حضرت مدینہ جاؤں، نہر پہ جا کے پیاسا آ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو حضور کے روزے پہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جب میں اس کی دربار میں ٹھہرتا ہوں نا، ایک عظیم زندگی کی گھڑی ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ زندگی کی ایک عظیم گھڑی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ گھڑی کا معنی یہ ہے؟ اچھا ایک گھڑی کا معنی اور بھی ہے۔ آج کل ویسے مہنگائی کا دور ہے، ایک بندے نے کہا میں نے کولر لینا ہے، کسی نے کہا جی کولر تجھے اتنے پیسوں میں نہیں ملے گا، پانی اب گرمیاں آ رہی ہیں میں نے ٹھنڈا کرنا ہے، انہوں نے کہا مجھے گھڑی لے کے دے دو۔ گھڑے کے پیسے نہیں ہیں تو گھڑی لے کر دے دو۔ اب گھڑی کا معنی ہے چھوٹا مٹکا، موٹیکا، اس میں تصویر تو یہی بنے گی نا اب تو چھوٹا مٹکا، تو اب چھوٹے مٹکے کو گھڑی کہتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں کہتے نہیں کہتے؟ گھڑی کہتے ہیں نا، گھڑی گھڑولا کہتے ہیں۔ تو یہ جو گھڑی ہے اب یہ معنی ہے، اب وہ ایک گھڑی ہے مطلب کئی ہے۔ اب میں جملہ ایک اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مولانا اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، یا اسپیکر ٹھیک ہے، لفظ اسپیکر بول رہا ہوں، کہیں آپ پریشان ہو جائے اسپیکر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بھائی اسپیکر ٹھیک نہیں ہے اگر میں جملہ کہوں، جب میں نے یہاں مسجد میں کہا ہے معنی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جہاں سے آواز جا رہی جہاں سے آواز آ رہی۔ اور اگر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہیں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے تو کیا معنی ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، ایک ہی لفظ ہے، یہاں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، ادھر معنی کیا ہے؟ اور ادھر مولانا فرما دے اسپیکر ٹھیک نہیں ہے تو کیا معنی ہوگا؟ تو دیکھیں ایک لفظ ہے، کہاں بولا گیا،
کس وقت بولا گیا، کیسے بولا گیا، کیوں بولا گیا، اس کے فرق کو دیکھیں گے تو لفظ سمجھ آئے گا۔ ہم نے کہا قادیانیوں یہ جو حدیث تم پیش کرتے ہو کہ حضور نے فرمایا میں پیدائش سے پہلے ختم نبوت کا تاج لے کر آیا، اور پھر کہتے حضور پیدائش ہی خاتم النبیین ہے، تو حضور پاک علیہ السلام تب سے خاتم النبیین ہے، ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، تو پھر حضرت آدم آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے علیہم السلام، تمام انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں ہے، حالانکہ تاج تو مل چکا ہے، تو اب مرزے کے آنے سے فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا لفظ کے مطلب کو تم نہیں جانتے۔ حضور کے دنیا سے آنے سے پہلے ختم نبوت کا مطلب ہے جو تمام انبیاء کو رتبے ملنے ہیں وہ حضور پہ ختم ہے۔ جب آقا خود آئے ہیں اب مطلب یہ ہے رتبے بھی ان پہ ختم ہیں، زمانہ بھی ان پہ ختم۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ۔ یہ تب ہے جب لفظ کا مطلب سمجھو، اگر لفظ کا مطلب سمجھ نہ آئے تو کوئی معنی بھی بندہ کر دے، کیسے بھی کر دے۔ دین مذاق نہیں ہے، بازچہ اطفال نہیں ہے، دین لاوارث نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وارث عالم کو قرار دیا ہے، اور عالم دین کے ہر میدان میں پیغمبر کا وارث ہے، ہر میدان میں۔ ہم کوئی دین کا ایک میدان سنبھالے ہوئے نہیں ہیں، کہیں آپ سمجھیں ایک عقیدہ ہے، ایک عنوان ہے، ایک ہی مسئلہ انہوں رٹی کھلوتے نے، جی نہیں، علماء پورے دین کے وارث ہیں۔ میں جس جگہ بیٹھا ہوں، امام اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ ایک بات کرتے تھے، یہ پورے دین کی بات کرتے تھے۔ بولیے بولیے، ان کی تحریر ایک عنوان پہ ہے، یہ پورے دین پر ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں پورے دین پر چلنا سنانا سکھایا ہے، ہم پورے دین کی بات کرتے۔ میں یہ بات پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے یہاں الجھنے ہیں، مسائل ہیں، یہ بندہ مدرسے میں ہے تو تبلیغ میں کیوں نہیں آتا، یہ تبلیغ میں ہے مناظرے میں کیوں نہیں آتا، یہ مناظرے میں ہے تو خانقاہ میں کیوں نہیں آتا، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو میدان سیاست میں کیوں نہیں آتا، یہ میدان سیاست میں ہے تو مسجد کی امام کیوں نہیں بنتا، یہ مسجد کا خطیب۔ یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ اعتراض نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی مسجد ہے، 1 2 3 4 5، یہ 5 دروازے اس مسجد کے ہیں، جس دروازے سے جاؤ گے آپ محراب تک پہنچ جاؤ گے، جس دروازے سے جاؤ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھی اے تے دروازے تے اے کوئی نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے بھی یہ دروازے یہ نہیں ہے، یہ بھی مسجد کا ہے، یہ بھی مسجد کا ہے۔ بھائی تبلیغ سے لے کر سیاست اسلامیہ تک کوئی دین کا شعبہ ہے وہ نبی کے وارث نے سنبھالا ہے اور سنبھالنا چاہیے، پورے دین کی بات۔ ہم کوئی اختلاف والے نہیں ہیں۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تم ایک میدان میں چلو، دعائیں سب کے لیے کرو، تم ایک میدان میں ہوں گے، ثواب سب کا ملے گا، ثواب سب کا ملے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، عالم بناتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، وہ علماء بنا رہا ہے، استاذ العلماء ہے۔ اس نے تبلیغ میں سروزہ نہیں لگایا، وہ جہاد میں وقت لگانے نہیں گیا، وہ مناظرے کے میدان میں نہیں ہے، وہ اس طرح تصوف میں خانقاہ میں نہیں ہے، وہ عملی سیاست میں نہیں ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس عالم کی بخشش نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ذہن ہے۔ بھائی وہ نبی کا وارث ہے، کسی ایک میدان کو سنبھالے ہوئے ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ میدان حضور پاک کی طرف سے ملا ہے، ہم نہیں کر سکتے تو ہمارا بھائی تو کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو الجھنے ختم۔ تو میرے دوستو ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں، ادھورے دین کی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا اس لیے الفاظ کا مطلب کیا ہے یہ پورے دین کی کسی عنوان پر آپ کو ماہر شریعت بتائے گا، شریعت کے ماہر کے علاوہ بات نہیں بنتی۔ آؤ یہ میں نے تمہید دی ہے، میں اس آیت اور حدیث پر بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ یہ آیت ذرا آیت ختم نبوت ہے، اس کو سمجھیے تاکہ آپ کو 3 الفاظ کا مطلب سمجھ آئے کہ یہ 3 الفاظ اللہ نے اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کیوں اتارے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور پاک مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ولیکن رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں، تو بھی باپ نہیں ہے رسول ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیوں جڑا ہے۔ تیسرا لفظ ہے وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔
تو باپ نہیں ہے، رسول ہیں، آخری نبی ہیں، 3 لفظوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا سنایا اور سمجھایا جا رہا ہے؟ باپ نہیں ہے تو آگے یہ بتایا جاتا بھائی کیوں نہیں ہے؟ اچھا آگے رسول کا مسئلہ کیوں آ گیا؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب سنیں، جب تک کسی آیت کا شان نزول نہیں سمجھیں گے، شان نزول کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، یعنی وہ کس تناظر میں اتری ہے، کن حالات میں اتری ہے، کن معاملات میں اتری ہے، تو اکثر طور پہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جن نے عینی شاہد ہیں دین کے، یہ صحابہ بتاتے ہیں یہ آیت تب اتری ہے۔ مسند البزار میں حضرت ابو ہریرہ کی شرح اٹھا لیں، ہمیں ملتا ہے کہ یہ تب اتری ہے جب حضور پاک کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو کفار نے شادمانے بجائے کہ دیکھو اس کی اولاد نہیں ہے، جب مذکر ہی نہیں رہا تو اس کی نسل آگے کیا بڑھے گی؟ اس کی نسل آگے نہیں جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات صرف اس حد تک رہے گی۔ رب کریم نے کافر کو بھی جواب دیا ہے، رسول اللہ کے دل کی تسلی بھی فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اولاد مرد کے عمر کو نہیں پہنچی، لیکن تم کیا سمجھتے ہو دین رک جائے گا؟ دعوت رک جائے گی؟ شریعت رک جائے گی؟ ایمان و اسلام و ایقان و احسان و مذہب رک جائے گا؟ یوں نہیں ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تو میرا رسول ہے، اگر والد ہو تو اس کی نسلی اولاد 4 5 10 15 20 ہی ہوں گے، کب تک چلے گا؟ کب تک باپ کی بات کو لے کر چلیں گے؟ یہ تو اللہ کا رسول ہے، اور رسول وہ ہے جس کا کلمہ امت پوری پڑھتی ہے۔ اب یہ والد ہوتا تو کچھ بیٹے ہی آگے لے کر چلتے، اگر والد مردوں میں کسی کا نہیں ہے تو امت کا رسول تو ہے، اس کی نسل جو کلمے والی ہوگی، روحانی نسل امت جو اس کی ہوگی، وہ اس کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ ہے ابوت کی نفی کے بعد نبوت کا اثبات کرنا۔ ایک ہے ابوت ولدیت، ایک ہے نبوت نبی ہونا۔ تو اللہ نے ابوت کی نفی کے بعد نبوت کی بات کی ہے، تو یہ ربط ہے کہ جو تم خوشی کے ساتھ مانے بجا رہے ہو، یہ جو تم بغلیں جھانک رہے ہو اور باتیں ہانک رہے ہو کہ ان کی دعوت آگے نہیں چلے گی، اس کی مولات نہیں ہے، تو اس کی تو پوری امت موجود ہے، وہ آگے لے کر چلیں گے۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ امت تو پچھلے انبیاء کی بھی تھی، وہ بھی ایک وقت تک تھے، ایک زمانے تک تھے، الا قریہ الا بلد الا قوم، ایک شہر، ایک بستی، ایک قوم کی طرف۔ تو کیا پھر دوسرا نبی آ جاتا تو اس نبی کی شریعت کو موقوف کر دیا جاتا، اگلے احکام کو رب چلا دیتے؟ ادھر بھی ایسا ہوگا؟ اگر اس کی نبوت ہے ٹھیک ہے، تو اس کی تو ایک محدود اوقات ہوں گے، محدود دائرہ ہوگا، ایک وقت آئے گا اس کی نبوت کا دور ختم ہوگا، نیا نبی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فرمایا جی نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ میرا رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک امت اس کے مشن کو لے کر چلتی رہے گی۔ یہ دوسرا جو ہے نا وار ہے کافر کے اس سوال پر جس پر وہ خوشی منا رہا تھا کہ تو کیا سمجھ رہا؟ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قیامت تک چلے گی۔ اب اگلا جملہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا کیا مطلب؟ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں 6 چیزیں ہیں رب نے مجھے دی ہیں، باقی کسی نبی کو نہیں دی، اور وہ میری خصوصیات ختم نبوت ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں رب نے مجھے وہ فضیلت دی ہے جو باقی کسی نبی کو نہیں دی۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دی ہیں۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کا مطلب ہے ایک بات ایک مطلب، اور کلمہ جامعہ کا مطلب ہے ایک بات کئی مطلب حل ہو جائیں۔ تو فرما اوتیت جوامع الکلم، رب نے مجھے کلمات جامعہ دیے ہیں، میں ایک حدیث بولوں گا کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز اللہ نے مجھے وہ رعب دیا ہے، باقی روایات میں مسیرت شہر، میرا دشمن 1 ماہ کی مسافت سے مجھ سے دور ہوتا ہے، اللہ میرا رعب و دبدبہ اور ہیبت اس کے دل پر طاری کر دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جہاد ہوتا، مال غنیمت ملتی،
تمام انبیاء کی نبوات میں اور حضور کی نبوت میں یہ فرق ہے کہ باقی انبیاء کے ادوار نبوات کے اندر جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا اسے کھایا نہیں جا سکتا تھا، میدان میں رکھ دیتے تو پتہ ہی اس وقت چلتا کہ یہ جنگ ہے یا دہشت گردی ہے۔ فرق تب ہوتا کہ ان نے ذات کے لیے کیا یا اللہ کے لیے لڑے ہیں۔ یہ جب میدان میں مال غنیمت کو رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی، وہ جلا دیتی۔ اگر مال غنیمت جل جاتا یہ علامت ہوتی یہ جہاد اللہ کے لیے ہے، اور اگر نہ جلتا یہ علامت ہوتی یہ جہاد نہیں تھا، فساد تھا۔ یہ پچھلی انبیاء کے دور نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضور پاک کی دور نبوت کا فرمایا احلت لی الغنائم، رب نے میری امت کے لیے میری وجہ سے مال غنیمت کو حلال قرار دیا، اور یہ مال غنیمت حلال ہے، یہ مال غنیمت ہے، کوئی لوٹ مار نہیں ہے۔ میں جب یہ جملہ کہتا ہوں تو مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، ہمارے سر پر جو طباعی گورنمنٹ مسلط ہے اور اس میں جو ہمارا سلیکٹڈ ہمارے مزاجوں پر بٹھا دیا گیا ہے، قوم کے حقوق پر ڈاکہ مار کے جو آیا ہے، وہ ختم نبوت کی بات کرتے کرتے لوٹ مار کا جملہ پیغمبر کے صحابہ کے مال غنیمت کے لیے کہہ گیا۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ پر صرف اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول پر اعتراض ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور لوٹ مار ہو رہی ہے۔ یہ حال ہے۔ 100 علماء کے فوت ہو جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک جاہل کے برسر اقتدار آ جانے سے ہوتا ہے۔ 100 علماء، اللہ نہ کرے اللہ علماء کو زندگیاں دے، لیکن ایک جاہل کو جب آپ برسر اقتدار بٹھائیں گے تو یہی حال ہوگا۔ وہ پیغمبر کی جماعت پہ ہاتھ صاف کر دے جی لوٹ مار ہوئی تھی احد میں، انا للہ و انا الیہ، المرء یقیس علی نفسی، انسان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ اس پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دعا کریں اللہ یوم نجات جلدی عطا فرمائے۔ ہاں میں نے تو اس دن بھی حضرت کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا حضرت 10 یوم نجات کا دو منانا ہے۔ تو یہ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، مال غنیمت حضور پاک نے فرمایا، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ 2 مال وہ ہیں جو احل الحلال ہیں، حلالوں میں سب سے بڑے حلال ہیں۔ ان میں پہلا حلال جو ہے وہ باپ کی کمائی ہے جو اولاد کے لیے احل الحلال ہے۔ نمبر 2 رزقی تحت رمحی، فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ کے مال غنیمت احل الحلال بنایا گیا۔ یہ پیغمبر کریم کا فرمان ہے۔ تو میرے دوستو، حضور نے فرمایا یہ میرے لیے امت کے لیے حلال قرار۔ پہلا جوامع الکلم، دوسرا رعب داب کے ساتھ دشمن پر مرعوب کرنا، تیسرا مال غنیمت کو حلال کرنا، چوتھا جعلت لی الارض مسجدا، رب نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد کا درجہ قرار دیا۔ کیا مطلب مسجد کا؟ کیا یہاں مسجد لغوی معنی میں ہے سجدہ گاہ، ورنہ مسجد تو ایک ہوتی ہے، باقی جگہ تو مسجد نہیں ہوتی، تو یہ سجدہ گاہ کے معنی میں ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ پچھلی امت اور ہماری امت میں ایک صفت امتیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ پچھلی امم کو حکم تھا کہ جب آپ عبادت کرو اپنے عبادت خانے میں جا کر کرو، آپ کہیں نہیں کر سکتے۔ آپ معبد خانے میں جاؤ گے، وہاں پر جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکاؤ گے تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ امت محمدیہ کا مقام، شان، مرتبہ، حیثیت، ویلیو، درجہ یہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے اعزاز دیا، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، رب کریم نے رسالت آب علیہ السلام کی خاطر اس امت کو اجازت دی ہے، دنیا جہان میں جس کونے میں وہ پاکیزہ زمین پر نماز پڑھو، رب ادا تمہاری قبول کر لے گا۔ جعلت لی الارض مسجدا۔ چوتھی چیز، پانچویں، وطہورا۔ طہورا کا کیا مطلب ہے؟ کہ زمین میرے لیے پاکیزگی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ پنہا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ بنی انمار کے سفر پہ ہیں، ایک روایت ذات الرقاع کے سفر پہ ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک جنگ میں رکے ہیں، جزاکم اللہ، ایک جنگ میں رکے ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا ہے، تو اس وقت صبح کوچ کرنے کا حکم ایک وقت تک تھا تاکہ جس جگہ ہم پہنچے وہاں پانی بھی اور وضو کر کے ہم نماز پڑھ سکیں۔ ادھر پانی نہیں تھا جہاں پڑاؤ کیا تھا، آرام کی خاطر رہے تھے۔ جب صبح کوچ کا حکم ہوا، تیاری ہوئی کچھ وقت کی، تو پھر چلنے لگے۔
تو آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ طاہرہ منزہ مکرمہ حضرت اماں صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار جو ان کے گلے میں تھا، جو اپنی بہن حضرت اسماء سے لے کر آئی تھی، یہ ہار گم گیا۔ ہار کہاں ہے؟ اماں جان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، حضور پاک علیہ السلام نے قافلہ روکنے کا حکم فرمایا کہ جی ہار ڈھونڈو۔ اب سارے ہار ڈھونڈ رہے ہیں۔ التمسوا عقدا ولیسوا علی وضوء، وضو نہیں ہے اور سارے کے سارے ہار کی تلاش میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس ڈھونڈنے کے دوران خدشہ ہونے لگا کہ یار پرا پھوٹ رہی ہے، صبح صادق قریب ہے، اگلی پڑاؤ اور نسل اگلی جگہ تک جاتے تو وضو کر سکتے، وہاں پانی تھا، اب تو وضو بھی گیا۔ تو جب الوضو مفتاح الصلاح ہے، نماز کی چابی ہے، تو نماز بھی گئی۔ اب سارے حضرات اس خدشے میں ہیں، لیکن آنکھوں سے باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو خود موجود ہے۔ یار آقا کچھ حکم فرمائیں گے تو بات بنے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے گھر پر اعتراض ہے، تو والد ہے نا، اٹھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب النکاح آخری روایت صحیح بخاری جلد 2 میں لائے ہیں۔ باب کا عنوان کیا ہے؟ حضرت امام بخاری باب لائے ہیں، توجہ رکھنا۔ قول الرجل لصاحبہ هل آرستم اللیلہ وطعن الرجل ابنته فی الخاصرۃ عند العطاب، آگے روایت لائے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عاتبني ابو بکر فجعل يطعنني بيده في قاصرة ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله ورأسه على فخذي۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب النکاح کی آخری روایت۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں، اماں جان فرماتی ہیں میری گود میں رسالت مآب کا سر اقدس تھا، حضور پاک علیہ السلام آرام فرما تھے، ابو بکر آئے آتبنی، مجھے سزا دینے کے لیے کہ تیری وجہ سے لیٹ ہو گئی ہماری نماز، تیری وجہ سے ہماری نماز کی دیر ہو رہی۔ عائشہ ہار کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، والد ہے نا، والد کا حق بنتا ہے بیٹی کو اس طرح کی گفتگو تعدیباً ادب بتانے سمجھانے کے لیے کر سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا، ہمہ فرماتی ہے توجہ رکھنا، آتبنی، میری کمر میں یوں کچوکا مارا، تیری وجہ سے ہوا، غصے میں نا، تیری وجہ سے ہوا۔ اب سنیں، ولا یمنعنی من التحرک، کہتے ہیں میں ہلی نہیں، کیوں؟ الا مکان رسول اللہ، حضور کی وجہ سے۔ بھئی وہ وجہ کیا ہے؟ وراسہ علی فخذی، حضور کا سر میری گود میں اور حضور نیند کر رہے ہیں۔ چکوال کے دوستوں میں یہاں رکتا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دینا۔ شاید میں اس عنوان کو چھوڑتے ہوئے آگے چلا جاؤں تو اس عنوان کا حق ادا نہ ہو، میں سوال کرنے لگا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نظر نہیں آ رہا کہ حضور پاک سوئے ہوئے ہیں؟ بتائیں تو وہ کیوں اماں کو ہلا رہے ہیں؟ وہ حضور پاک کی نعوذ باللہ نیند خراب کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کالے کے ڈنگ سے حضور کے آرام خراب نہیں کیا، ابو بکر تو وہ ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق کیوں؟ جب اماں جان رضی اللہ عنہ کو یوں کچوکا لگے گا تو بندہ ہلے گا یا نہیں ہلے گا؟ سوری مولا میں سمجھانے کے لیے کیا، تو بندہ تو ہلے گا، تو جب ہلے گا تو آگے آرام خراب ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیوں اس طرح کیا؟ وجہ ایک سوچ کافرانہ سوچ ہے، ایک سوچ اسلامیانہ سوچ ہے۔ کافرانہ سوچ تو یہی ہے کہ ابو بکر دے دل وچ محبت کوئی نہیں سی، اے حضور دا آرام خراب کرن تو بہانہ لب لیا، یہی بے ایمانیوں کی سوچ ہے نا۔ مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں ہے، ایمان کی سوچ یہ نہیں ہے۔ آؤ میں ایمان کی سوچ دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی اماں عائشہ ہے اور ابو بکر اس کے ابا ہیں۔ ابو بکر نے حج میں ایک بیلیونگ اور اعتبار کرتے ہوئے اپنی بیٹی پر ایک وجہ سے غصہ کیا ہے، اور ابو بکر جانتا ہے یہ میری وہ بیٹی ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے سانپ کے ڈنگ برداشت کیے، پاؤں نہیں ہلایا، حضور کا آرام خراب نہ ہو۔ یہ عائشہ میرے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہے، یہ عائشہ میرے گھر کے آنگن میں پلی بڑی ہے۔ اس عائشہ کو اپنے ابا کی قربانیاں پتا ہے، اپنے ابا کی محبت رسول پتا ہے، اپنے ابا کی عقیدت
عقیدت پیغمبر پتا ہے، آج میں اس پر غصہ کر جاؤں یہ اپنی جان پر سہ کے کھیل لے گی، حضور کا آرام خراب ہونے نہیں دے گی۔ ابو بکر جانتا ہے، ابو بکر کو پتا ہے، اسے حج کہتے ہیں، اسے یاری کہتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بھی تو مولانا کو تو ایسے دھکا دے کر کہا ہے، مجھے پتہ ہے مولانا ناراض نہیں ہوں گے، یہ یاری کا تعلق ہے۔ تو بھائیو ابو بکر صدیق کو بھی نظر آ رہا تھا حضور سو رہے ہیں، لیکن اپنی بیٹی سے محبت کا تعلق تھا، امتحان بیٹی کا بھی لیا اور ان کو بات بھی کر دی، وہ امتحان میں کامیاب اور بات میں بھی پوری۔ ٹھیک ہو گیا، اب نماز صبح کا وقت ہے اور چل میرا بھائی، پانی نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی ہے تو جبرائیل امین آیت لے کر آئے ہوئے ہیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ محبوبم کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ آپ کے لیے ایک گنجائش اور انعام دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، نہیں ملا پانی وضو کے لیے تو نہ ملے نا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اسے کہتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ کیا کہ اللہ نے آپ کو زمین پر تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، آپ تیمم کی 2 ضربیں کریں گے وضو کا حکم پورا ہو جائے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان اماں عائشہ صدیقہ، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ابھی تک جو نظروں میں کہہ رہے تھے کہ ابو بکر تیرے گھر کی وجہ سے یہ کام ہوا، اب وہی کہہ رہے ہیں ما اول برکتن یا آل ابی بکر، ابو بکر واہ واہ یار، تیرے گھرانے کی عظمت کا کیا کہنا، تیری فیملی کو خراج عقیدت، یہ کوئی تمہاری فیملی کی ہم نے پہلی برکت نہیں دیکھی، ہم کئی برکات دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ حضور پاک نے فرمایا 5ویں چیز یہ ہے کہ رب کریم نے پچھلی امت کو یہ تیمم کا حکم نہیں دیا تھا، یہ مجھے حکم دیا ہے، اور یہ حکم بھی آپ کی اور میری اسلامی اماں جان کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ بڑھ کے کہوں، افضل البشر بعد الانبیاء ارحم امتی بامتی ابو بکر کے خاندان کی وجہ سے، یعنی ختم نبوت کے رتبے ملنے میں بھی ابو بکر کا خاندان استعمال ہو رہا ہے۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، 5 چیزیں۔ 6ٹھی چیز اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے ایک علاقے کے، ایک بستی کے، ایک قوم کے، ایک قبیلے کے نبی ہوتے، مجھے رب نے پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ 6ٹھی چیز ہے۔ یہ 6 چیزیں کیوں ملی؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میں صرف نبی نہیں ہوں، میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب میں یہ جملہ کہتا ہوں، یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ ختم نبوت کی عقیدے کی بات پورے دین کی بات بتانا ہے، یہ صرف اکیلے کی بات نہیں ہے، یہ ایک عنوان ایک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ پورے دین کی رکھوالی ہے کہ میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے اتنے اعزازات ملے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میرے پاک پیغمبر کا یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ ویلیو ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کے عقائد کی بنیاد ہے۔ بلکہ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں، کوئی بندہ اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، مالک مانے، جبار مانے، قہار مانے، قدوس مانے، ساری صفات رب کی مانے، لیکن وحدہ لا شریک نہ مانے کہ اللہ اکیلا ہے، یہ نہ مانے، تو اس نے کچھ مانا؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ ایسے کوئی بندہ حضور پاک کو نبی مانے، امام الانبیاء مانے، امام الرسل مانے، صاحب الہجرت والمعراج مانے، صاحب القرآن مانے، مکی و مدنی مانے، اعزازات کی انتہا مانے، اگر ختم نبوت نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا۔
ختم نبوت اس طرح بنیاد ہے. اب ذرا سمجھیے, عقیدہ ختم نبوت پر آج میڈیا کا دور ہے. میں خلاصہ دے رہا ہوں پوری گفتگو کا. ہمیں غیرت کے ساتھ, مذہبی ہمت کے ساتھ اس میدان میں اترنا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ آج اہل باطل, اہل کفر میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. ان میں پتہ ہے بنیادی پہلی چیز کیا ہے؟ اگر وہ گستاخی لکھیں پھیلائیں تو ان کی چلتی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی انبیاء کی گستاخی, کبھی حضور پاک کی گستاخی, کبھی صحابہ کی, کبھی اہل بیت کی. یہ گستاخی لکھتے ہیں, نیچے ایک لفظ لکھتے ہیں. مولانا اندازہ کریں, یہ پوسٹیں چلتی ہیں, نیچے لفظ لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. اور میری آئیڈیوں پر بیٹھا ہوا میرا سادہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے, صرف دین کا درد ہے, وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے آگے پھیلا دیتے ہیں. ایک آئی ڈی پر 5000 فرینڈ ہوتے ہیں, مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں کلک پر, سیکنڈ بھی نہیں, سیکنڈ بڑی چیز ہے, مائکرو سیکنڈ, ایک کلک پر باقی بات چلی جاتی ہے 5000 کے پاس. اگلے نے دیکھا لعنت بھیج کر, لعنت ہے, آگے لعنت لکھ کے آگے. بھائیو یہ مرزائیوں کی چال ہے, یہ دشمن اسلام کی چال ہے. وہ چاہتا ہے کہ گستاخیاں پھیل جائیں. نہ ہم گستاخیاں پھیلانے والے نہیں ہیں, ہم حضور کی عزت و ناموس بتلانے والے ہیں. اگر ایسی کوئی پوسٹ آپ دیکھو جس پر یہ لکھا ہو لعنت بھیج کر آگے پھیلاؤ تو اس کو ڈیلیٹ کرو, اس کی رپورٹ کرو, اس کو آگے شیئر نہ کرو. ایسے کئی چیزیں ہیں جو ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا. ہمارے علماء کو پتہ ہی نہیں, معلومات ہمارے علماء وہاں تک جاتے نہیں ہیں جو وہ آئیڈیاز کو دیکھیں. آدھے ہمارے تو حلال حرام کے چکر میں ہی پڑ جائیں گے نا. ایک گناہگار تو ایسی ہیں چلو ایک ہی تو لیندے ہیں نا. تو پھر میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور قادیانیوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ کیا سے کیا پیجز, یقین مانے یوں خوبصورت پگڑی, داڑھی, ٹوپی اور اس طرح دینی لباس میں اپنی آئیڈیز کو وہ لوگ چلاتے ہیں. آپ بظاہر سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو ایسا بڑا بڑا مسلمان بیٹھے اور انہوں نے اندر کفر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں الہی آبرو رکھنا بڑا ظالم زمانہ ہے, دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. یہ عالم ہے. اور میرے دوستو ہمیں چاہیے آج ہم اپنے علماء کے پاس رہیں. یہ جو آپ تحریک خدام میں بیٹھے ہیں اس سے فائدہ لیں, خود اور اپنی اولادوں کو کم از کم ایک عالم ایک علاقے کا مقرر ہو جو عقائد پر سمجھائے, مسائل پر سمجھائے. 1 گھنٹہ دن میں دیں یار, 1 گھنٹہ بھی زائد ہے تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ دیں. کبھی ختم نبوت پڑھیں, کبھی عظمت صحابہ پڑھیں, کبھی مقامات اہل بیت پڑھیں, کبھی رتبہ ائمہ پڑھیں, اور سمجھیں اپنی اور اپنی اولادوں کو بتائیں. ہمیں لیے ضرورت ہے کسی عالم دین جو اہل حق ہے, آپ کی مسجد کا امام ہے, آپ کی مسجد کا خطیب ہے, آپ کے مدرسے کا معتمم ہے, ناظم ہے, استاذ ہے, اس سے 20 منٹ مانگ لیں. 20 منٹ مانگنا کون سا منع ہے؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, اگر میں ان سے ابھی کہوں یہ مروت میں نہیں, دلی اور اسلامی غیرت سے کہیں گے کہ ہم یہ وقت دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت اگر یہ لوگ آئیں آپ لوگ وقت دیں گے؟ دسو پھر ہم اپنی اولادوں کو آگے لے کر کیوں نہیں چلتے؟ بھائی آج کے جلسے میں بھی ہوں بازو چڑھا کے خطابت دکھا سکتا ہوں آپ کو, لیکن میں چاہتا ہوں جو ادھر لگا ہوا ہے میں آپ کے دلوں میں لگا دوں. میں چاہتا ہوں کہ میں مشن پھیلاؤں, میں کوئی تعمیری بات کروں. صرف لچھے دار خطابت پر باتیں نہیں ہوتی, اجی واہ واہ ہو گئے جلسے دے وچ, یہ نہیں ہوتا. بات دلی تڑپ کی ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں کیا مائنڈ لے کر آئے ہیں, جاتے وقت کیا مائنڈ سیٹ لے کر گئے ہیں. میرے دوستو اپنی اولادوں کو اس پر لگائیں, دلیل کی دنیا میں سمجھائیں. آپ جب یوں کریں گے اللہ کی قسم ہمارے اگلا نوجوان دلیل کی دنیا میں اپنے گھٹنوں پر کھڑا ہو جائے گا. آج ہر طرف سے ہمارے اوپر وار ہے, ہر طرف سے اعتراضات ہیں, ہر طرف سے باتیں ہیں. یقین مانے ہم کہاں بیٹھے ہیں, کس معاملے پر ہم بیٹھے ہیں, کس معاملات پر ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے نہج پر ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے دوستوں ہمیں آگے چلنا چاہیے, کریں گے نا انشاءاللہ. آؤ میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین جو آپ کو اور مجھے ملا, یہ ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے. اگر عمل نہیں ہے یقین مانے ہماری کامیابیاں نہیں ہیں, اعمال چاہیے. آؤ میں 2 جملے کہتا ہوں, صرف واہ واہ سے بات نہیں بنے گی,
صرف نعروں سے، صرف ارادوں سے، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو سے بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جس بات پہ ہاتھ کھڑا کیا ہے، جس بات پہ نعرہ لگایا ہے، وہ ہمارے عمل میں بھی ہو. آؤ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک حضور پاک کے خاندان میں ہے، بنو ہاشم میں ہے، نام اس کا عبد العزیٰ ہے، کنیت اس کی ابو لہب ہے. ایک بنو ہاشم میں نہیں ہے، بنو تمیم میں ہے، نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر صدیق ہے. ابو لہب و ابو بکر میں کبھی فرق تو سمجھو بنیادی. ابو لہب و ابو بکر کا فرق کیا ہے؟ ابو لہب تو حضور پاک کی پیدائش پر پیسے لگانے والا آدمی تھا. حضور پاک دنیا میں تشریف لائے، اعتقتو کی کہہ کر اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا تو خوش ہوا تھا، شادمانے بجائے، خوشی کا اظہار کیا، اعلان کیا، اور بڑی باتیں ہوئی کہ دیکھو میرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے. یہ ابو لہب لعنتی کیسے بنا، جہنمی کیسے بنا، دوزخی کیسے بنا؟ اور ابو بکر تو حضور پاک کی پیدائش کے وقت تو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، بلکہ میں اگر یوں کہوں حضور پاک کی پیدائش کے وقت تو اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی ابو بکر نہیں آئے تھے. 2.5 سال عمر میں چھوٹے ہیں. تو ابو بکر کا رتبہ کیوں اعلیٰ بنا؟ ممبر جمعہ کے نماز میں ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو آپ کا جمعہ پڑھانے والا مولانا ہاتھ میں عصا پکڑ کے حدیث سناتا ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر. یہ کیوں ہے بھائی؟ اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ ارحم یہ اس میں تفضیل ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. ارحم امتی، میری پوری امت میں، یعنی حضور پاک کے دور سے لے کر قیامت تک میری امت میں سب سے زیادہ کوئی رحیم، شفیق، کریم، مہربان مزاج والا ہے بے امتی، میری امت پر جو شفیق ہے. گویا حضور پاک اپنے بات فرما رہے ہیں ابو بکر و ابو بکر. شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر خلافت راشدہ علماء دیوبند. پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بکر تو بہت بعد میں آیا اور ابو بکر امت میں سب سے آگے بڑھ گیا؟ بھائی معاملہ کیا ہے؟ تو بھائیو ایک بات بنیادی ہے کہ وہ حضور کے آنے پہ صرف خوش ہو رہا تھا، وہ ابو لہب تھا. اور ابو بکر کو خوشی تو تھی حضور کے آنے کی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ اس آنے کے مقصد کو سمجھ گیا تھا. ابو بکر آمد کے مقصد تک پہنچ چکا تھا کہ حضور کیوں آئے ہیں. آج ہمیں صفات ابو بکر اپنانے کی ضرورت ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری اماں نے ہمیں پڑھا دیا، بیٹا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے پڑھ لیا. تو کیوں پڑھا بھائی؟ صرف اس وجہ سے کہ میرا ابا مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے میری اماں مسلمان ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ مجھے کہا گیا تو مسلمان ہے؟ بھائی یہ کوئی بات ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں مسلمان کیوں ہوں؟ میں نے آقا نامدار کے احکامات کو فالو کرنا ہے. اصل وجہ یہ ہے، خالی یہ نہیں ہے. اب کیوں؟ وجہ کہاں بنی تھی؟ وجہ بنی تھی کوہ نور پہ. رسالت مآب پر آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوبم جو آپ پر دین عطا ہوا ہے اور نازل ہوا ہے، اس کا اعلان لوگوں میں کر دو. رسالت مآب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی، یہ کوہ نور ہے جس کو فاران کی چوٹی کہتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، یا فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبائل امر آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا دعوت دینے سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں، کیوں؟ نبوت کی ذات مانی جائے گی تو نبوت کی بات بھی مانی جائے گی. اور یہ جملہ کہ پہلے حضور نے ذات کو پیش کیا، پہلے اپنی ذات منوائی کہ میں کیسا ہوں تم میں. یہاں پر رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، جب ہم مرزا قادیانی کی ذاتی اعتراض بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ یہ غیر محرم سے مرزا قادیانی خلوت میں ٹانگیں دبواتا تھا، اور مرزے کے ایک جیب میں ڈھیلے ہوتے تھے استنجے کے لیے، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا کھانے کے لیے، وہ گڑ کو استنجے میں اور ڈھیلوں کو کھانے میں استعمال کرتا. بیوی کی شلوار سے پگڑی باندھ کے آ جاتا، اوپر والا بٹن نیچے، نیچے والا اوپر. پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا پرسنل اٹیک نہیں کرے، ذاتی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں ذاتی اعتراض کرتے؟
آپ مذہب کی بات دیں، دلیل کی بات. میں ان جیسے لبرل ذہن کے لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں کہ سنو، ایک ہوتا ہے مولوی ہونا، ایک ہوتا ہے نبی ہونا. اگر بات مولوی کی ہو تو اس کی ذات کو نہیں دیکھتے، اس کی بات کو دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے مولوی کالا ہے، مولوی سفید ہے، مولوی چھوٹی قوم کا ہے، مولوی بڑی قوم کا ہے. مولوی کی ذات کو نہیں دیکھا جاتا، مولوی کی بات کو دیکھا جاتا ہے. دین کے مطابق لے لو ورنہ چھوڑ دو. لیکن جو نبی ہے اس کی بات بات میں ہے، اس کی ذات پہلے ہے. حضور نے اپنی ذات پیش کی تھی، هل وجدت فیکم هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا لقد لبثت فیکم عمرا. میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے، مجھے کیسا پایا. یہ حضور پاک نے کیوں اپنی ذات پیش کی ہے؟ پتہ چلا نبوت کی ذات پہلے ہے، بات بات میں ہے. اب سنو، مرزا نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کی ذات کو زیر باس چلائے. اس کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پہلے اس کی ذات پر بات ہوگی، پھر اس کی بات پر بات ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. اس طرح کا کوئی اعتراض لائے نا، اجی مرزا تے ذاتی اعتراض کیوں کر رہے ہو، تو یہ اس کا آسان حل ہے. تو جب حضور نے اپنی ذات اقدس کو پیش کیا، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے عمر کے 40 سال تم میں گزار دیے. هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. اس کا ترجمہ آداب میں یوں ہے کہ مجھے کیسا پایا. اس کا ترجمہ یوں نہ کریں مجھے جھوٹا پایا، سچا. جھوٹ کی نسبت حضور کی طرف نہ کریں، مجھے کیسا پایا. اب لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہ کوئی ایک مرتبہ آزمایا ہو تو جربنا کا غیر مرہ، کئی بار آزمایا ہے تو پھر کیا پتہ چلا؟ رزلٹ، نتیجہ کیا ہے؟ کما وجدنا فیک الا صدقا. آپ تو سچے ہی سچے ہیں، ہر جگہ سچے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اب میں تمہیں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور لشکر جرار ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے کو ہے تو مانو گے؟ کہا جی مانو گے کیا ہوتا ہے، ایسی دیکھنا ہے. جب ہم نے دیکھنا ہے نا اور ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہیں گے ہمارے کوئی آئی کنٹیکٹ کا پرابلم ہے، ہمارے کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایسی ماننے والے قومیں، ان میں ابو لہب بھی ہے. کلہم بیٹھے ہیں سارے کے سارے اللہ کے رسول کے فیملی ممبر، جو اس وقت کے وہاں مکہ کے رؤساء ہے، باقی قوم بھی بیٹھی ہے. تو حضور پاک نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا یا نہ کیا؟ اور سب سے پہلے اسی چچا نے کیا، اور اسی ظالم کا ہاتھ نیچے زمین پر گیا اور اس نے پتھر اٹھا کر دے مارا اور گستاخی کرتے ہوئے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا. نعوذ باللہ، تیرا ہاتھ ٹوٹے، تو نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. اچھا پتہ ہے غصے میں کیوں آیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے اللہ کی وجہ سے آیا تھا. لا الہ کا معنی ہے کہ کسی سے امید نہ لگاؤ، کسی کو مشکل میں مشکلیں حل کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا ہے، یوں نہ مانو. کسے مانو؟ الا اللہ، ایک اللہ کو. وہ اللہ کو مانتے تھے. مکہ کے مشرک اللہ کے منکر نہیں تھے، ایک اللہ کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے. تو الا اللہ کا مسئلہ تھا. میں مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کے لفظ میں کہوں، فرماتے تھے کہ ابو جہل نو الے تے قلے دا پتہ سی. وہ حضرت فاروقی کا لفظ ہے نا، میں بڑوں کا لفظ پیش کرو. اجی انو الے تے قلے دا فرق پتہ سی کہ اللہ آنے تے ساڑھے جھوٹے عقیدے قلہ وڑ جانے. تو یہ اس کے، تو جب الا اللہ کی بات آئی نا وہ منکر ہو گئے کہ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے. خدا تو مانتے، ایک نہیں مانتے. وہ ابو لہب بنا، رب نے آیات اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، ہو گیا. اور صرف اکیلا جی نہیں، ود فیملی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی جہان میں. ایسا بہت کم ہے کہ رب کسی کے لیے فرمائے. یوں ہوا. اور ابو بکر، سورت نمبر 92 سورت اللیل اٹھاؤ، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. یہاں بھی اللہ لایا. فرمایا الذی، ابو بکر، یؤتی، عطا نہیں، یؤتی، ماضی نہیں مضارع، جسے کہتے ہیں کنٹینیوسلی سنٹینس. مولویوں کی زبان میں استمرار تجددی ہے، فعل حال جاری ہے. یؤتی، یہ تو مال لگا رہا ہے، ایک وقت نہیں لگایا، ابھی بھی لگا رہا ہے اور اس کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. یؤتی مالہ. حضور پہ کیوں مال لگاتا ہے؟ نمبر بنانے کے لیے
کیوں لگا رہا ہے کہ جی میری جے جے کار ہو جائے، واہ واہ ہو جائے؟ کہا جی نہیں، یؤتی مالہ یتزکا، یہ چاہتا ہے اللہ مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی احسان کا بدلہ دے رہا ہو، بنو ہاشم نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، آج دکھا رہا ہو تسی کیتا سے آؤ میرا جواب سنو۔ یہ جو ہمارے یہاں غلط رسم میں ہے نا، یہ لوگ شادی میں پیسے دیتے ہیں، یہ جو سلامیاں لکھواتے ہیں، پتہ کیوں؟ اس میری شادی تے سلامی لکھوائی سی میں بھی دینا پہ، بھائی ہدیہ دینا ہے تو یہ وہ دے یا نہ دے ہوتا ہے، اور یہ عجیب رسم چل پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ ظالم ہے، یہ رسم رکھنے والے ہوٹلوں والوں سے زیادہ ظالم ہے۔ ہوٹل والے کھانا پہلے دیتے ہیں، بل بعد میں لیتے ہیں، یہ بل پہلے لیتے ہیں اور کھانا بعد میں دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو پیسے ایک دوسرے کو دیتے اس وجہ سے ہے نا کہ اس دیتا سی میں دینا ہے، یوں نہیں ہے بھائی۔ فرمایا یہ اس لیے تیرا ابو بکر کہ بنو ہاشم نے کوئی اس پر لگایا تھا؟ فرمایا جی نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس دھرتی پر ایسا کوئی نہیں ہے جس نے اس پر مال لگایا ہو ابو بکر دے رہا ہو، جی نہیں۔ تو اللہ پھر کیوں فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اللہ ایک ہی وجہ ہے، کیا؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ اپنے اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ڈھونڈنے کو عربی میں تفتیش بھی کہتے ہیں، ابتغاء بھی کہتے ہیں، لیکن تفتیش اور ابتغاء میں ایک فرق ہے۔ تفتیش کہتے ہیں ظاہر کی تلاشی کو، ابتغاء کہتے ہیں اندر کی تلاشی کو، اندر باہر دونوں تلاشیاں لو۔ پولیس جب تلاشی لیتی ہے تو کوئی کہتے ہیں ابتغاء ہے، سارے کے اندر تفتیش ہو رہی ہے، کیوں؟ عالم الغیب تو اندر کا اللہ کو پتہ ہے نا، پولیس والے نے کی پتہ ہے، وہ تو باہر کا ہی دیکھے گا جو دیکھے گا۔ تو الا ابتغاء ہے، الا تفتیش نہیں ہے، حالانکہ تفتیش پر وزن تفعیل عربی کا لفظ ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ابو بکر کو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی اللہ کی طلب ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی ابو بکر جیسے کردار اپنانا چاہیے۔ میں اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اینڈ میں یہ جملہ کہوں گا کہ ہم یہاں آئے تھے جو ذہن لے کر، اس کے بدلے میں گفتگو سن کے اسلامیانہ ذہن لے کر جائیں تو ہمارا آنا بھی کامیاب، ہمارے سفر بھی کامیاب، ہمارا بیٹھنا اور سننا بھی کامیاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب